بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم الحدیث میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں کیسے چیک کی جاتی ہیں، اور پچھلے لیکچر میں تو ہم جتنے راوی جن کے نام سے یہ حدیثیں آپ تک پہنچی ہیں تو ان بندوں کی بیبلیوگرافی کی ڈسکشن پچھلے طویل لیکچر میں ہماری چل رہی تھی۔ آج ہمارا آخری لیکچر ہے جو حدیث کو پرکھنے کا درایتی معیار، یعنی انالیسس آف ٹیکسٹ آف حدیث ٹو کنفرم ویدر اٹ از ریلائبل اور ناٹ، یعنی وہ اب جو حدیث کے اندر جو بات ہے وہ بات کیا ریلائبل ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ HS-02 ماڈیول کی آخری لیکچر ہے کہ جانچ پڑتال کا طریقہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جعلی یا قابل اعتماد حدیث کی ریسرچ کا طریقہ کار ایک تو آتا ہے درایت، جسے متن کہتے ہیں، یعنی کانٹیکسٹ کیا ہے، کیا وہ قرآن سنت اور عقل سے میچ کر رہی ہے کہ نہیں، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھتے ہیں ورایت، یعنی سند، چین آف نیریٹرز، جو پچھلے لیکچر میں کس طرح سے اسکالرز نے، محدثین نے ایک ایک راوی کی بیبلیوگرافی کو کیسے ریکارڈ کیا اور کیا ہے۔ آپ نے تو یوز کرنا ہے، یوز انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسے کریں گے ڈیٹیل سے پریکٹس کر کے، وہ ہمارا تیسرا ماڈیول ہوگا۔ اب آئیے درایت کے لیے انالیسس آف ٹیکسٹ آف حدیث کے لیے اہم ترین اصول کیا ہے۔ پہلی بات، حدیث کا شذوذ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ شذوذ کیا ہے؟ ایب نارمیلٹی جس حدیث میں ہے تو پھر وہ ریلائبل نہیں ہو سکتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث میں کوئی ایسی بات کی گئی ہو جس میں قرآن مجید، سنت متواترہ اور دیگر صحیح حدیث کے اگینسٹ کچھ معاملہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے نا، اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہہ سکتے، آپ کو اجازت ہی نہیں تھی۔ تو پھر ایک تو یہ بات ہے، اور سنت متواترہ وہ ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا گیا اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ یہ وہ ہے جو آج تک اویلیبل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث ہیں، تو احادیث میں آپ نے دیکھا کوئی 3-4 بڑی اوتھینٹک احادیث میں کوئی بات ہے، اس کی الٹی بات کوئی آ گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو ایک حدیث ہے جو کانفلکٹ ہو رہی ہے یہ ریلائبل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ۔ اچھا، ایک لاجیکلی تو آپ خود اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، وہ تو ایک چیز ہے نا، مسلمات وہ ہوتے ہیں کہ جس میں تمام انسان ایگریڈ ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ گناہ ہے۔ اب اس میں چاہے آپ مسلمان کو لے لیں، نان مسلم کو لے لیں، کسی میں کوئی اختلاف نہیں۔ کسی سے فراڈ کرنا کوئی انسان بھی مانے گا، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ درست ہے، سب کہیں گے یہ غلط ہے۔ تو یہ ہے عقل کے مسلمات، کہ یہ بالکل وہی جو میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے دھوپ ہے تو جناب سورج ہے اور یہ اس وقت دن ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے، یہ مسلمات ہے۔ تو اس کے خلاف حدیث میں کچھ نہیں ہو سکتا، ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی راوی نے جعلی چیز بیچ میں ایڈ کر دی ہے، بس یہ بات ہے۔ حدیث کے موقع اور محل اور سیاق و سباق میں رکھ کر سمجھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی اسپیشلی خاص طور پر اگر ایک حدیث اس کی سند آپ نے چیک کی، نیریٹر ریلائبل ہے، اب اس میں بات میں کوئی آپ کو بات کلیئر نہیں ہو رہی تو پھر آپ اسی موضوع پہ اور حدیثیں پڑھیں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک موقع اور محل کیا ہے، کس موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے اور اس کی بات ہے کیا، اور پھر سیاق و سباق یعنی وہی کانٹیکسٹ کیا ہے۔ کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اصل بات کیا ہے، یعنی وہ بات اصل میں ایک ایشو ہوتا ہے، یہ تب آتا ہے کہ ایک راوی اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں حدیث، ان کے اسٹوڈنٹ کو پورا بیک گراؤنڈ پتا ہے تو پھر وہ پوری تفصیل نہیں بیان کرتے۔ اب وہی حدیث آپ کو بک میں آ گئی لیکن آپ کو تو معلوم نہیں ہے نا کہ وہ
کانٹیکسٹ کیا کس موقع پہ یہ بات ہے، تو پھر اس لیے ہمیں کچھ عجیب سی لگتا ہے، کچھ لگتا ہے یار اس میں یہ کیا بات ہے. تو پھر آپ ڈیپتھ سے جب جائیں تو پھر آپ کو اور اسی موضوع پہ آپ پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آئیں گے. اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ جیسے عام طور پر فقہا میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھی یہ آپ کا آخری مہینہ جب آتا ہے آپ کا جس میں ذو الحج میں، تو بھئی اس میں آپ کو چاہیے کہ ناخن کاٹنا اور یہ جو کچھ بھی آپ نے پرفیوم لگانا ہے پہلے لگا لیں، پھر آپ عید تک نہ کریں، عید تک ناخن نہ کاٹیں. اچھا اس کے لیے حدیث ایک ہی حدیث ہے جس میں یہ بات ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ بالکل احرام جیسی حالت میں رہیں اور آپ ناخن نہ کاٹیے گا، تو حج ہو جائے تو پھر کر لیجئے گا. تو اسی بیسس پہ لوگوں نے یہ سوچا، اسی حدیث پہ عمل کر کے کہ وہ یہ کرتے ہیں. لیکن اب یہی سوال آتا ہے کہ یہ کوئی خاص موقع پہ ہے یا یہ اگر تو یہ پوری امت پہ یہی حکم ہوتا تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں صحابہ کو بتاتے، پریکٹیکل کراتے، تو پھر تو یہ ہوتا کہ ہزاروں صحابہ یہی بتاتے. غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے. اچھا پھر اس کے جب سیاق و سباق کو پڑھا، اس کے کانٹیکسٹ کو، تو پتہ چلا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خواہش تھی حج کرنے کی، لیکن اس وقت مکہ کے ساتھ جنگ کا معاملہ چل رہا تھا، تب سیدہ جا نہیں سکتی تھی، آپ بہت دکھ میں تھی. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بھی آپ بالکل احرام جیسی حالت میں آپ آ جائیں، اب ناخن نہ کاٹیے گا، تو اب حج مکمل ہو تو پھر کر لیجئے گا. تو اب ہوا یہ کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وہ جتنے بھی ایک ہفتے کے جتنے دن تھے، تو اتنے دن تک ان کا ایک سائیکولوجیکلی سکون رہا، کہ ورنہ خواہش بہت تھی انہیں حج کرنے کی، کر نہیں سکی تھی. تو جو افسوس تھا وہ افسوس کو سائیکولوجیکلی مسئلے کو حل کیا گیا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا حدیث کو اسی موضوع سے متعلق قرآنی آیات اور دیگر حدیث کے ساتھ مل کر سمجھا جائے، کیونکہ ایک حدیث کی وضاحت دوسری حدیث میں ہو جاتی ہے. یعنی ایک حدیث میں بات آئی آپ کو سمجھ نہیں آئی، دوسری میں پڑھ لیں اسی موضوع پہ تو بات واضح ہو جاتی ہے. اس کے بعد آئے شاذ حدیث، یعنی اب نارمیلٹی کیا ہوتی ہے، یہ عموماً جعلی حدیثوں میں ہوتی ہے. شاذ اسی کو کہتے ہیں کہ جو ان ایکسیپٹیبل جیسی چیز ہے، اب نارمیلٹی ہے جو. اس کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید یا اپنی ہوئی فرمائی ہوئی ارشاد کے متضاد کوئی ارشاد فرمائی ہو ہی نہیں سکتا، اس میں راوی کی غلطی ہوتی ہے. اس کے لیے مختلف محدث اسکالرز جیسے ابن خزیمہ 130 ہجری میں انتقال ہے، خطیب بغدادی صاحب 467 ہجری میں، وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایسی کوئی دو احادیث کا علم نہیں ملا کہ جو آپس میں باہم ایک دوسرے سے کانفلکٹ کر رہی ہو. اگر کسی شخص کو ایسی دو احادیث ملیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان میں مطابقت پیدا کریں، اس کے لیے دیکھیں یہ کانفلکٹ کیوں ہے، کیا وجہ ہے. اس کے لیے پھر آپ اور احادیث پڑھیں تو پھر آپ کو پوری بات پتہ چلتی ہے. یا تو پتہ چلتا ہے کہ راوی نے پوری بات نہیں بیان کی اس لیے کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ پھر اس کو کوئی راوی ایسا ہے، کوئی ایجنٹ ٹائپ کا کہ جس نے کوئی جعلی حدیث پھیلا دی ہے. بس یہ بات.